جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام حمد، تمام تر تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فقر سلیمان، یعنی بے زر کو ابو ذر، بے داد کو مقداد، مجبور کو مختار، ذرے کو شمس اور شمس کو شمس تبریز بنایا۔ جو اب بھی نہ سمجھے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام تر درود و سلام اللہ کی ان عظیم ہستیوں کے لیے کہ جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، آسی کو دیکھا تو حر بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ شیعان حیدر کرار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 محرم الحرام 1443 ہجری، آج کا دن اور آج کی شب فقط گریہ وزاری میں، آہوزاری میں بسر کرنے کا دن، اور آج کی شب میرے مولا، میرے آقا امام حسین نے پسر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ بس میرا دل ہے، بہت طویل گفتگو نہیں، لیکن میرا دل ہے کہ میرے مولا نے جو مہلت مانگی اور میرے مولا غازی عباس کو بھیجا ہے مہلت لینے کے لیے، تو میرے مولا نے، غازی نے جو خطبہ دیا، وہ خطبہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب 9 محرم کی شام لشکر شام بد انجام 9 لاکھ کا لشکر لے کر بڑھا ہے قیام حسینی کی طرف، اور میرے مولا حسین کی نظر 9 لاکھ کے لشکر پہ پڑی، لشکر کو خیام کی طرف آتے دیکھا، یا وفا کے پروردگار کو آواز دی۔ وفا پرورش پاتی رہی ہے عباس کے گھر میں، وفا کے مربی کا نام ہے عباس۔ عباس کو بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور پیشانی کا بوسہ دے کر فرماتے ہیں، تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے یقی میرا ایک کام کر، مرتضیٰ کی شبی اے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر۔ جب مولا نے یہ فرمایا نا، غازی نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر فرماتے ہیں، مولا میں سمجھا نہیں، حکم کیجئے مجھے کرنا کیا ہے۔ حسین کہتے ہیں، عباس بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو، بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو، کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے ناشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ،
جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے، عباس جا انہیں جا کے بتلا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ عباس کہتے ہیں مولا حکم کریں، کرنا کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں عباس میرا دل ہے، بہادر عباس کو تو دنیا نے دیکھا ہوا ہے صفین میں، میں چاہتا ہوں عالم عباس کو دنیا دیکھ لے، میں چاہتا ہوں عالم عباس کو دنیا دیکھ لے۔ عباس کہتے ہیں مولا حکم کرنا کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے ناآشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ، جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے، جا انہیں جا کے بتلا کہ تقدیر بھی کانپ اٹھتی ہے شبیر کے نام سے۔ اور عباس بولے ایسے، بولے ایسے، بولے ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے، آج نہج البلاغہ کا خالق کہے واہ میرے لال عباس کیا بات ہے۔ حکم امام سنا، اشل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا۔ اشل سقی عباس کے گھوڑے کا نام ہے۔ اب مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو بتایا نہیں کہاں جانا ہے، گھوڑے کو ذوالجناح کو پتا ہے کہ کہاں جانا ہے، راہوار اپنی مرضی سے جا رہا ہے، سوار اپنی مرضی سے جا رہا ہے۔ اب میدان کرب و بلا میں آئے، حالت کیا ہے؟ 9 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، عباس کا سر اٹھا ہوا ہے۔ 9 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے، عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے۔ 9 لاکھ گھبرا رہا ہے، عباس مسکرا رہے ہیں۔ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا، علی کا نہتہ بیٹا، علی کا پیاسا بیٹا جلال میں آ کے فرماتے ہیں بد چلن بے ادب لانسب شامیوں، یہ ہجوم بلاغت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ ذوالکرم ذی شرف خانداں کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا؟ 9 لاکھ کا لشکر ہے اور سقی عباس کہہ رہے ہیں تم ہو کیا، تم ہو کیا، تم ہو کیا؟ کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو یہاں کس لیے؟ جاہلو آ گئے ہو یہاں کس لیے؟ سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ خطبہ دے رہے تھے عباس، یا 9 لاکھ میں سے کسی نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ شیان حیدر کرار مارا جائے گا کا لفظ سنا، جمال کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ ام البنین کا دودھ علی کا لہو بن کے عباس کی رگوں میں انگڑائیاں لینے لگا۔ جسے سنا کرے نا اس کے معیار پہ آ کے سنا کریں۔ اگر یہ لاؤڈ اسپیکر ہٹا دیا جائے اور پوچھا جائے کہ ذاکرہ کیا پڑھ رہی ہے تو جو آخر میں بیٹھنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کوئی پتہ نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ میں نے کہا 9 لاکھ میں سے کسی نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ دیر لگی سننے میں؟ نہیں، پہلے لمحے میں سنا۔ اور کیوں نہ سنے؟ عباس سماعت توحید کی سماعت کا نام ہے، عباس اللہ کے کان کا نام ہے۔ پہلے لمحے میں سنا، اشل کو مہمیز کیا، بتایا نہیں کہاں جانا ہے، اشل کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے۔ 6 لاکھ کو کراس کیا عباس کے اشل نے۔ 6 لاکھ کو کراس کرنے کے بعد عباس کا اشل ایک گھوڑے سوار کے پاس جا کر رک گیا۔ میرے مولا نے گردن کو اٹھایا، گھوڑے سوار کی آنکھوں میں آنکھیں کو ڈالا اور کہا تو نے کہا تھا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ اب کنیزان حسین اس کا زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، کبھی سر ایسے ہلاتا ہے، کبھی ایسے ہلاتا ہے۔ عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا تو نے کہا تھا۔ اب اس کی زبان اس کے تالو سے چپکی ہوئی ہے، بولنا چاہ رہا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی۔ میرے مولا جلال میں آ کے کہتے ہیں شرم نہیں آتی
تلوار تو ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے قابو میں نہیں، اور تو علی کے شیر کو کہہ رہا ہے کہ چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس کے گریبان میں ہاتھ کو ڈالا، اس کو ہوا میں اٹھایا، ہوا میں اٹھا کے لہرایا اور فرمایا 9 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے ہیں، 18 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 18 لاکھ کان سن رہے ہیں، مارا جائے گا تو دور کی بات ہے، ان 9 لاکھ میں سے کسی سے کہے آ اور تجھے چھڑا کر لے جائے۔ یہ کہہ کر اسے زمین پہ چھوڑا، زمین پہ چھوڑ کر عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا، اور 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈال کر جلال میں آ کے فرماتے سنو حسین کون ہے اور میں کون ہوں، چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے، میں وزیر حسن اور مشیر حسین، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے، شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر سے۔ اور عباس کہتے ہیں موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں، کانپتی ہے قضا میرے ایک ہاتھ سے، احمقوں قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے، بزدلی کی توقع اور عباس سے۔ عباس خطبہ دیتے ہوئے جلال میں آ کے فرماتے ہیں گر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم، گر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے، گر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے۔ عباس کہتے ہیں تیغ اٹھانے کی مہلت نہ دوں تم کو میں، سامنے سے ایک بندہ کہتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ آپ ہمیں تیغ نہ چلانے دیں۔ عباس کہتے ہیں چلو چلا لو، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے، کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نے ہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے۔ اور عباس کہتے ہیں کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، کیا کروں کہ کرم گھٹی پہلی غذا ہے بچے کی۔ عباس کہہ رہے ہیں کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں۔ مولا نے منع کیا ہے عباس جنگ نہیں کرنی، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں۔ یہ وہ عباس کہ جو حسین کے لشکر کا علمدار تھا، سپہ سالار تھا، جس سے زینب کو یہ ڈھارس تھی کہ زینب کے پردے پہ آنچ نہیں آ سکتی، لیکن بعد عباس حسین کے بچوں کے خیمے میں الاتش الاتش کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں اور شتر پئیں، کافر تلک پئیں تو تم منع نہ کیجیو، ارے پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ آج 9 محرم الحرام شب عاشور، جسے مولا نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ عبادت خدا اور تلاوت قرآن پاک میں، دوسرا حصہ اصحاب کے ساتھ، اور تیسرا حصہ اپنی اہل بیت کے ساتھ۔ تلاوت قرآن اور عبادت خدا سے فارغ ہو کے میرے مولا اصحاب کے خیمے میں آئے، اور میرے مولا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت بہت سخت ہے، لیکن اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اور یہ کہہ کر میرے مولا نے چراغ کو گل کر دیا۔ کنیزان زینب جب چراغ کو دوبارہ جلایا گیا نا تو تمام اصحاب اپنی جگہ موجود تھے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولا اگر 70 دفعہ ہمیں مارا جائے اور 70 دفعہ زندہ کیا جائے تو ہم تب بھی آپ کی نصرت کریں گے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد کنیزان زینب خیام حسینی کا منظر کیا ہے؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کے زلفوں میں ہاتھ پھیر رہی، اے علی اکبر کل تم ہمیں نظر نہ آؤ گے۔ کوئی ماں اپنے ششماہے بچے کو تیار کر رہی ہے، آج کی شب تو وہ بچہ گود میں ہے لیکن کل ماں اس کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اٹھائے سینے سے لگائے گی۔ کنیزان زینب جب شب کا ایک حصہ بسر ہو گیا نا تو مولا خیموں سے نکلے اور اندھیرے دشت میں چلنا شروع کیا۔ مولا کو اپنے پیچھے ایک کچھ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تصور کیجئے گا کنیزان زینب، مولا نے پلٹ کے دیکھا تو چند اصحاب تھے۔ مولا نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا مولا اس دشت کربلا میں آپ تنہا جا رہے ہیں۔ مولا آگے آگے بڑھے،
کچھ کچھ مقام پہ مولا رکتے ہیں. ایک مقام پہ رکے, ایک صحابی نے پوچھا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, فرمایا اس جگہ میرا 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر ریڑیاں رگڑے گا. کچھ آگے بڑھے تو فرمایا اس جگہ میرے شیر جیسے بھائی کا بازو قلم ہوگا. کچھ اور آگے بڑھے تو کہا اس جگہ قاسم کی لاش پامال ہوگی. بس کنیزان زینب مختصر, کنیزان زینب مولا ایک نشیب کی طرف بڑھے, نشیب کی طرف بڑھے جو ایک نیچائی کی طرف تھا. جب وہاں پہنچے نا کنیزان زینب, مولا سب کو کربلا بلائے, کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. مولا مجھے اور میرے والدین کو بھی دوبارہ اپنے در پہ بلائے. کنیزان زینب جب میں پہلی دفعہ وہاں گئی تھی اور میں نے مقتل کو دیکھا تھا, قتل گاہ کو دیکھا تھا, تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا, اب تو سیڑھیاں بن چکی ہیں, اونچائی ہے لیکن وہ نیچے کی طرف ہے. ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا تھا اس سے کچھ قدم کے فاصلے پہ تلہ زینبیہ ہے جو بہت اونچائی پہ ہے. فقط 70 قدم کا فاصلہ تھا بہن اور بھائی کے درمیان. بھائیوں والی بہنیں ہیں, خدا آپ کے بھائیوں کو زینب کے بھائی کے صدقے سلامت رکھے. کوئی بہن اپنے بھائی سے ایسے نہ بچھڑے جیسے زینب کبریٰ بچھڑی ہیں. کنیزان زینب میں مختصر کرتی ہوں, بس جب مولا نشیب کے قریب پہنچے ہیں نا تو مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اب آپ جائیے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نشیب میں ایک برقع پوش بی بی پہلے سے موجود تھی. یہ کون بی بی ہے سنیں گے, میرے ساتھ ذرا مدینے چلیے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے گھر کے اندر مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا تھا اور فقط چند قدم چل کے بی بی اپنے بابا کے دربار میں داخل ہوتی تھی. لیکن جب بابا کے دربار میں مسجد میں آتی تھی نا تو یہ بی بی کئی مقام پر بیٹھتی تھی. کیوں کنیزان زینب, کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیا یہ کوئی بڑھیا ہے؟ نہیں, فقط 18 سال کی عمر تھی. 18 سال میں بی بی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ بی بی تھک تھک کے بار بار بیٹھتی تھی. کنیزان زینب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں نا تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ہائے سیدہ, 18 سال کی عمر میں میری بی بی کا پہلو شکستہ تھا, 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. ابھی کنیزان زینب جی کھول کے میرے مولا کو, ابھی تو مولا ہے نا, مولا کو مولا کی ماں کا پرسہ دے سکتے ہیں, لیکن کل کی شام, کل جب روز عاشور ہوگا, شام غریبہ ہوگی, تو کل ہمیں جناب سیدہ کو مولا حسین کا پرسہ دینا ہوگا. بس کنیزان زینب مولا نشیب میں سارے مصائب کو چھوڑتی ہوں. مولا جب واپس قیام کی طرف آئے ہیں نا, بہن سے ملے, بہن سے مکالمہ ہے مولا کا. میں نے چھوڑا, جب ایک خیمے میں آئے تو کیا دیکھا, 4 سال کی بچی جسے حسین نے نماز تہجد میں مانگا تھا. اے بار الہا, ایک ایسی بیٹی عطا کر دے جو باپ کے بغیر نہ رہ سکے اور باپ جس کے بغیر نہ رہ سکے. کنیزان زینب ہمیں اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے نا, خدا سب کے سروں پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے. کوئی بیٹی اپنے باپ سے ایسے نہ بچھڑے جیسے سکینہ بچھڑی. کنیزان زینب میرے مولا خیمے میں آئے, لیٹ گئے, سکینہ کو سینے پہ لٹایا. کیا سوچتے ہوں گے میرے مولا, اے سکینہ آج آخری رات ہے, آج کی رات اور اپنے باپ کے سینے پہ سو لیجئے. بی بی کل سے کربلا کی خاک ہوگی, شمر کے تماچے ہوں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا رب کوئی جہان میں برباد یوں نہ ہو جس طرح کربلا میں لٹا گھر حسین کا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا, کربلا اس کی, نجف اس کا, مدینہ اس کا. زندگی ہے تو بس علی کی طرح, موت آئے تو یا حسین حسین.